قربانی کرنے کے لیے آپ جانور خریدتے ہیں تو بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنا چاہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہم اور آپ نیکیوں کی زیادہ مطالبہ ہے، ہم اور آپ اپنے لیے اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے والدین لے کر رشتے داروں کے لیے قربانی کریں۔ ہمارے پاس اللہ نے بہت پیسہ دیا تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارے اسلاف سے ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ وہ والی روایت ہے، وہ روایت کا بھی کام ہے اور وصیت اگلی جگہ وہاں وصیت کی بات ہے، کی طرف سے قربانی کا جو معاملہ ہے اگر زندوں میں میت کو شریک کیا جا رہا ہے تو اس کے کہیں نہ کہیں ثبوت ملتے ہیں، لیکن الگ سے میت کی طرف سے قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ وصیت کی جو بات کہی جاتی ہے وہ وصیت والی روایت پر بھی کہا ہے، تو ہم آپ کو الگ سے میت کے لیے قربانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر زندوں میں شریک کا کوئی کہا ہے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے ہمیں عقیقہ نہیں کرنا چاہیے۔ عقیقے کے لیے شریعت نے الگ سے جانور تیار کیا۔ عقیقے کے لیے بچہ ہو یا بچی ایک جان یا دو جان قربان کرنا ہے تو قربانی کے جانور میں عقیقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قربانی کے جانور میں کوئی ولیمہ کرنا چاہے ولیمہ کر سکتا ہے، ولیمے کے لیے جان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو بھی کھلاتے تو ولیمہ ہو جائے، قربانی کا گوشت بھی کھلاتے تو ولیمہ ہو جائے، تو ولیمہ تو کر سکتے ہیں لیکن عقیقہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذبح کی بات ہے، ہم اور آپ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 لوگوں کو ذبح کیے، بعد میں حضرت علی کو دے دیا، تو دوسروں سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مرد گھر کا ذبح نہیں کر سکتا تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو ان کی بیٹیاں ذبح کرتی تھیں، تو ایسے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی ہونا چاہیے اتنی ہمت، اور دن اور رات میں کسی بھی وقت ذبح کر سکتے ہیں۔ یوم النحر کو اور ایام تشریق جو عید الاضحیٰ یا 10 ذی الحجہ کے بعد یا قربانی والے دن کے بعد 3 دن مزید ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سورہ بقرہ اور سورہ حج کی جب آیت ہے، ایک میں ایامی معلومات ہے، دوسرے یعنی ایامی معدودات ہے، اور جب ہم منہج سلف کے ماننے والے ہیں عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایامی معدودات یا ایامی معلومات سے مراد کیا ہے؟ یوم النحر کے بعد مزید 3 دن۔ اور یہ خلاف کہاں پیدا ہوا؟ دیکھیے جب محققین کسی چیز کی تحقیق کرتے ہیں تو معصوم تو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا، انسانوں سے خطا بھی ہو سکتی ہے، تحقیق میں غلطیاں بھی لگ سکتی ہیں، لیکن ہمیں اگر لگے کہ یہ ہمارے اسلاف یا قرآن و حدیث کے مطابق کی تحقیق نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ تم کا احترام کرنا چھوڑ اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ حافظ زبیر علی صحیح رحمہ اللہ بہت بڑے محقق تھے، بلکہ گلی کے پرے صغیر کے جو ہے بہت بڑے جو ہے محدث تھے، محقق تھے۔ انہوں نے جب تحقیق کی تو 3 دن والی جو قربانی کے بعد 3 دن والی روایت ہے اس پر ان کو کام لگا اور انہوں نے اس کو صحیح کر دیا، جس کی وجہ سے جماعت حدیث میں یہ اختلاف ہونا ہوا۔ لیکن الحمدللہ اللہ علماء کو سلامت رکھے، انہوں نے اس تحقیق کو مزید تحقیق کی تو یہ روایت درست ہے، حسن درجے کی، اس کے کئی تو موجود ہیں، اس لیے درست ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے